محترم حضرات، بزم عبد المجید ندیم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج کا موضوع ہے چادر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اور یہودی دکاندار۔ مولانا صاحب کا یہ بیان ایران میں ہوا ہے، تو آئیں مل کے سنتے ہیں۔ آج 9 اگست 2007 عیسوی ہم جہاں زاہدان ایران میں آپ کے اس مایہ ناز گلشن علم و حکمت کی سالانہ فکری اور نظریاتی تقریب میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ قرآن کریم پند شیریں بن کر آیا ہے۔ ایک بوڑھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اسلام قبول کر لیا، رحمت عالم نے اسے گلے لگا لیا۔ پھر پوچھا اپنے قبیلے میں کوئی جائیداد چھوڑ کر آئے ہو؟ کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول، بے سر و سامان آدمی ہوں، میری جائیداد میرا دل تھا جو آج آپ کے قدموں پہ نثار کر دیا۔ میرا حال تو یہ ہے کہ پیدل سفر کیا، میرے پاس کوئی گھوڑا یا خچر نہیں ہے اور سر پہ امامہ بھی نہیں ہے، سر برہنہ پھرتا ہوں۔ حضرت غالباً حضرت سعد نے اٹھ کر اعلان کیا میں اس کو گھوڑا ہدیہ کرتا ہوں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر پہ رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر چپ رہ کے کہتا ہے میں نے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا۔ رحمت عالم خاموش ہو کر خاموشی کی زبان سے فرمانے لگے یہ سلسلہ ادھر بھی یوں ہی چل رہا ہے، ہم نے بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ لیکن سلمان فارسی سے کہا سلمان اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جاؤ اور مدینے میں جا کر اعلان کرو یہ ضیف رسول اللہ ہے، کوئی اس کو کھانا کھلا دے۔ سلمان نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑ لیا اور اعلان کرتا جا رہا ہے ھذا ضیف رسول اللہ، ھذا ضیف رسول اللہ، یہ میزبان رسول، یہ مہمان رسول ہے، کوئی اسے کھانا کھلا دے۔ کہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کے سامنے آ گیا اور وہاں سلمان کچھ دیر رک گیا کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو کہاں سے ملے گا۔ 2 مرتبہ یہ صدا بلند کی مہمان ہے اللہ کے رسول کا، اسے کون کھانا کھلائے گا۔ سیدہ کے گھر سے سلمان کو بلایا گیا اور سیدہ نے اپنی چادر دیتے ہوئے سلمان سے کہا یہ یہودی ہے نا شمعون یہودی، اس کی دکان پر لے جاؤ اور اس کو بیچ دو، اس کے بدلے میں کچھ آٹا ملے گا وہ لے آؤ، میں کھانا بناؤں اور اپنے ابا حضور کے مہمان کو کھانا کھلاؤں۔ سلمان وہ چادر لے کر یہودی کی دکان پہ پہنچا اور اس سے کہا یہ کپڑا لے لو، اس کے بدلے میں آٹا دے دو۔ پتہ نہیں اس چادر کی خاموشی میں کتنی فصاحت تھی، اس کپڑے کے سکوت میں کتنی بلاغت تھی۔ یہودی پوچھتا ہے یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان نے کہا تمہیں کیا، تم بھی سوداگر ہو میں بھی سوداگر ہوں، کپڑا دے رہا ہوں آٹا لینا چاہتا ہوں، تم آٹا دے دو کپڑا لے لو، پوچھتے کیوں ہو؟ شمعون نے کہا پہلے بتاؤ گے تو پھر سودا کروں گا۔ مجبوری تھی، سلمان نے ساری کہانی سنا دی۔ یہ بوڑھا مسافر ہے، بنو سلیم کے قبیلے سے آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اس نے اپنی بے بسی اور بے کسی کا حال سنایا ہے، کئی دن سے فاقہ میں ہے۔ اللہ کے رسول نے مجھے کہا جاؤ کسی کو کہو کھانا کھلا دے، میں بنت رسول کے دروازے پہ آیا، وہاں سیدہ فاطمہ نے اپنی چادر دے دی، اس کو بیچ کر آؤ میں اس کو کھانا کھلاؤں۔ تو اب شمعون کی چیخ نکل گئی اور کہتا ہے سچ کہا جس نے بھی کہا، اور میں نے بھی توریت میں جو کچھ پڑھا، موسیٰ کے رب کی قسم اللہ کے آخری رسول کی یہی علامات ہیں کہ وہ خود بھی سخی ہوگا، اس کی اولاد بھی سخی ہوگی، اس کے دروازے سے کوئی محروم نہیں جائے گا۔ میں فاطمہ کے ابا پر ایمان لاتا ہوں اور محمد عربی کی غلامی اختیار کرتا ہوں، یہ چادر لے جاؤ اور سیدہ سے عرض کرو اس کی قیمت شمعون کیا ادا کرے گا، تیری چادر کی قیمت تو پوری کائنات بھی ادا نہیں کر سکتی۔ سیدہ سے کہو آج کے بعد میری دکان، میری اولاد، میری جان، وہ سب تیرے ابا کے دین کے لیے وقف ہو گئی۔ ہاں یہ میری بنیاد ہے، یہ میری شناخت ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ فَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
فآتينا الزكاة فأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بخانہ خضرا سکون و اطمینان حاصل کرو. اپنے گھروں میں بیٹھو تم، چراغ خانہ ہو، شمع محفل نہیں ہو. مسلمان کی ثقافت اور تمدن میں بیٹیاں گھر کی چیز ہوتی ہیں، بازار کی نہیں. وہ چراغ خانہ ہے، شمع محفل نہیں. بعد المشرقین ہے مغرب کے تمدن میں اور میری ثقافت میں. میرا دین اور قرآن و سنت مجھے حکم دیتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اور بہنوں کو گھر کی چار دیواری میں محفوظ رکھو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے اپنے گھر کی چار دیواری کو آباد رکھیں. حق تعالی چاہتے ہیں لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ. یہ رجس کیا تھا؟ یہ رجس وہ تھا کہ جو کبھی کبھی ماضی یاد آ جاتا تھا. شاہی ماحول میں جو لمحات گزرے تھے وہ جو یاد آ جاتا تھا. حق تعالی نے فرمایا ہم تمہارے دل کی گہرائیوں سے دنیا کی محبت کی چھوٹی سی بھی ادا ختم کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں پاک کر دینا چاہتے ہیں. تو محبت اللہ کی، ضرورت دنیا کی، لیکن جب دل میں اللہ کے بجائے دنیا کی محبت آ جائے تو پھر انسان بیمار ہو جاتا ہے. آج کی انسانیت حب دنیا میں مبتلا ہو کر پھر اسی ضلال مبین پہ کھڑی ہے جس سے قرآن نے اس کو نجات دلائی تھی. پھر قرآن بلا رہا ہے تمہیں. میں پورے مغرب سے یہ کہتا ہوں دنیا کا کوئی اور نظریہ تمہیں نجات نہیں دے گا. تمہارا اضطراب بڑھتا رہے گا، تمہاری ٹینشن بڑھتی رہے گی، فساد میں اضافہ ہوتا جائے گا. قرآن کے پاس آؤ گے، محمد عربی کے دامن میں ہی تمہیں امن ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو نمیدانی کے آئینے تو چیز، تو نمیدانی کے آئینے تو چیز، زیر گردوں سر تمکین تو چیز. اقبال زیر گردوں سر تمکین تو چیز. کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت اولا یزالست قدیم. رہزنا از حفظ او راہبر شدن، از کتاب صاحب دفتر شدن. کل بھی قرآن نے انسان کی بگڑی بنائی، آج بھی قرآن انسان کی بگڑی بنا سکتا ہے. بس کہ یہی شفاء لما فی الصدور ہے. امریکہ پاگل ہو گیا ہے، امریکہ دیوانه شده است. دیوانہ بھی نرم ہے، دیوانہ بھی نرم ہے. دیوانه نرمی است. دیوانہ دیوانه بسیار خیلی نرم کمه، از این بدتره. بله دیوانہ بسیار، دیوانہ لفظ بسیار نرم است. امریکہ بسیار پاگل است. خیلی دیوانه است. ایسے بسیار پاگل است. خیلی کہاں پاگل ہے. ہمارے مولانا سنایا کرتے ہیں، شاید کل ان کی بڑی بصیرت افروز باتیں ہوں گی، آپ سنیں گے اور ان کا پیار دیکھیے. بیٹھے ہوئے میری باتیں بھی سن رہے ہیں. لائے جو ہیں تو سننا تو چاہیں گے. بیٹھے ہوئے یہ سنایا کرتے ہیں. اجازت ہے میں سنا دوں یا کل آپ خود سنائیں گے؟ پھر ایسے ہی ایک دیوانہ نے مٹی کا لوٹا لے کر استنجا کے لیے گیا.
مٹی کے لوٹے کو جو زور سے رکھا تو وہ ٹوٹ گیا. جب اس کو استنجے کی ضرورت پڑی تو پانی تو سارا بہہ گیا تھا. تو لوٹے کو کہنے لگا تم گستاخ ہو, تمہیں شرم نہیں آئی؟ بزرگوں نے استنجا کرنا تھا, تم نے سارا پانی بہا دیا. دوسرے دن اس کو بھر کے لایا اور اسے کہنے لگا آج خیال کرنا, ہم نے بعد میں استنجا کرنا ہے, کہیں پانی ضائع نہ کر دینا. لیکن جب استنجے کا وقت آیا تو وہ تو ٹوٹا ہوا تو تھا, پھر پانی گر گیا. پھر تیسرے دن جب بھر کے لایا تو کہتا ہے آج پانی نہ گرانا, لیکن غور سے دیکھا تو پانی جا رہا تھا. کہنے لگا تمہیں عادت ہو گئی ہے, تم باز نہیں آؤ گے, ہم استنجا پہلے کر لیتے ہیں, پیشاب بعد میں کریں گے. دیگه خودتون فهمیدید دیگه. نہیں تو سب نے نہیں فہمی دی. ایک بادشاہ نے اپنی سلطنت میں آرڈر دیا کہ جس گیدڑ کے کان بالش سے زیادہ ہوں وہ کاٹ دیے جائیں. بله. اسی طرح کے پاگل بادشاہ نے اسی طرح ایک گیدڑ کو کیا کہتے ہیں؟ گیدر شغال. شغال. اچھا. ایک شغال بھاگا, اس کی برادری نے, قبیلے نے پوچھا کجا میں رفتی. اس نے کہا تم نے نہیں سنا بادشاہ نے کہا جس گیدڑ کے کان بالش سے زیادہ ہوں کاٹ دو. تو اس کے قبیلے نے کہا پھر تیرے کان تو چھوٹے چھوٹے ہیں, ہمارے کان بھی چھوٹے چھوٹے ہیں, اس میں گھبرانے کی کون سی بات ہے, تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ ڈرے تو وہ جس کے کان بالش سے زیادہ ہوں. وہ شغال کہنے لگا یہ بڑا پاگل ہے, یہ بش بڑا پاگل ہے, کمبخت, کاٹتا پہلے ہے ناپتا بعد میں ہے. میں ایران کے مسلمانوں کو ان کی ایمانی استقامت پر پاکستان کے مسلمانوں کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ عصر حاضر کے فرعون کے سامنے آنکھیں ملا کر اپنے تشخص کی حفاظت کر رہے ہیں. انشاءاللہ العزیز سچائی جیتے گی اور جھوٹ کو شکست ہوگی. یہ ان کے پاگل پن کی علامت ہے کہ آئندہ صدارت کے لیے امیدوار کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں جو کسی ذی شعور انسان کی زبان سے نہیں نکل سکتے. وہ حرمین کو نشانہ بنانے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم ابرہہ بنیں گے, ہم ان کے مقدس مقامات کو نشانہ بنائیں گے. آج کے اس اجتماع کے حوالہ سے اسے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو ابرہہ بننے کا شوق ہے تو اللہ کا لشکر موجود ہے ابھی تک عرفات اور منا کے درمیان, بلکہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی محشر میں وہ ابابیل کروڑوں کی تعداد میں ابھی تک موجود ہیں جنہوں نے ابرہہ کے ہاتھیوں کو ریزہ ریزہ کیا اور عصف معقول کیا. آج بھی اگر کوئی قوت ادھر نظر اٹھانے کی کوشش کرے گی تو رب العزت اپنے گھر کی اور اپنے محبوب کے در کی حفاظت کرے گا. مسلمان امت مسلمہ کو آج ہمارے امیر مرکزیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایئرپورٹ پر کچھ جرنلسٹوں کو بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اس دور میں امت مسلمہ کی بقا و سلامتی اور ان کی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ یہ سب کے سب متحد ہو جائیں, اپنی فروعی باتوں کو چھوڑ کر, فروعی اختلافات کو چھوڑ کر عظیم مقصد کے لیے اپنی مرکزیت کی تعمیر میں تاخیر نہ کریں, اپنی صف بندی کریں, شیرازہ بندی کریں. اگر باطل, اگر طاغوت جھوٹ کے لیے ایک ہو گیا ہے تو امت مسلمہ اپنے سچ کے لیے کیوں ایک نہیں ہوتی؟ آج مسلمانوں کو بنی نوع انسان کی قیادت کرنی ہے. قرۂ ارض کا ہر انسان اس وقت بے قرار ہے, اسے نجات کا راستہ چاہیے. ایٹم سے نجات نہیں ملے گی, ایٹم انسانی مسائل کا حل نہیں ہے. ایٹم تو آگ ہے. امریکہ نے ایٹم بم بنایا اور قرآن نے امن کا پیغام دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ایٹم بم کا بانی کوئی مسلمان نہیں ہے, اس لیے کہ ایٹم بم آگ ہے اور اسلام آگ لگانے نہیں آگ بجھانے آیا ہے.
میری تاریخ مظلومیت کی تاریخ ہے. مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوتا، اور جب ظالم بن جائے تو مسلمان نہیں رہتا. آج اگر نجف اشرف میں، کربلا میں، بغداد میں میرے بھائی کٹ رہے ہیں یا ان کا خون بہ رہا ہے تو مجھے کوئی تانا نہ دے، اس لیے کہ میرا ماضی، میری تاریخ یہی ہے. میں مظلومیت کی تاریخ رکھتا ہوں، غزوہ احد سے لے کر ذوالنورین تک، اور ذوالنورین سے کربلا تک، اور کربلا سے شاملی تک، اور شاملی سے بالا کوٹ تک میری مظلومیت کی تاریخ ہے. غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح. اور وہ کیا کہا کسی نے کہ اہل حق کے خون سے آتا ہے تاریخوں میں رنگ، اہل حق کے خون سے آتا ہے تاریخوں میں رنگ، کربلاؤں سے ہے دین مصطفیٰ کی آبرو. اللہ ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ عملی وابستگی عطا فرمائے. آپ تمام دوستوں کے لیے دعا کرتا ہوں. ایک بیمار اور ضعیف آدمی کی باتیں جس توجہ سے آپ نے سنی، اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے. میرے جو عزیز ہماری اس ملاقات کا ذریعہ بنے ہیں، بالخصوص حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا عبدالغفور حیدی صاحب، غالباً حضرت مولانا عبدالحمید صاحب نے یہ حکم فرمایا ہوگا، ان سب کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے. اور میرے یہ چند کلمات رب العزت قبول فرمائے، اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کو معاف فرمائے. اس گلشن علم و حکمت کے لیے کامیابی اور استحکام کی دعا کرتا ہوں. اللہ اس کو قرآن و سنت کے فروغ میں اور نسل انسانی کی نظریاتی تعمیر میں ہماری امیدوں اور توقعات سے زیادہ کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.